دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین وشفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہماری آج کی گفتگو اس سلسلے کی تیسری گفتگو ہے۔ آج ہمارا موضوع فلسفہ غیبت ہے، یعنی امام کی غیبت کیوں ہوئی اور اس میں کون کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ اکثر لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ بالآخر امام کو ہم سے اوجل، ہماری نظروں سے اوجل کیوں کیا گیا۔ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ غیبت کا معنی، غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام وجود نہیں رکھتے یا امام ابھی پیدا نہیں ہوئے یا اس دنیا میں موجود نہیں، نہ، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام موجود ہیں، صرف ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ غیبت کے دو معنی ہیں، یعنی دو معنی میں غیبت پائی جاتی ہے، دو انداز میں، دو طرح سے غیبت ہے۔ ایک غیبت کی صورت یہ ہے کہ امام ہمیں دیکھتے ہیں، ہم امام کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو بس اوقات سلام بھی کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں پہچانتے نہیں۔ امام جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پہچانتے بھی ہیں، لیکن جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہم انہیں نہیں پہچانتے۔ اس کی مثال احادیث میں حضرت یوسف کی غیبت اپنے بھائیوں سے دی گئی ہے، یعنی یہ ایسی غیبت ہے کہ جیسے حضرت یوسف اپنے بھائیوں سے غائب تھے، اور یہ غیبت ایسی تھی کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، حضرت یوسف نے تو انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائیوں نے انہیں ہرگز نہیں پہچانا، تائیں کہ حضرت یوسف نے خود اپنا تعارف کروایا، اس وقت ان کے بھائی متوجہ ہوئے۔ پس امام کی غیبت بھی اسی انداز میں ہے، یعنی امام ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں، ہم بھی انہیں دیکھتے ہیں لیکن انہیں پہچانتے نہیں۔ لیکن بس اوقات غیبت دوسرے معنی میں ہوتی ہے، دوسرے انداز سے یہ غیبت متحقق ہوتی ہے۔ وہ غیبت ایسے ہے کہ اس میں امام تو ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم امام کو دیکھتے ہی نہیں۔ اس کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرماتے ہیں، قسم ہے خداوند عالم کی کہ حجت خدا لوگوں کے درمیان موجود ہوتی ہے اور راستوں میں چلتی پھرتی ہے، ان کے گھروں میں آتی جاتی ہے، زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے اور ان پر سلام بھیجتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے لیکن اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھتے، اور ایک وقت تک جب تک کہ خدا کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ بس یہ دو طرح کی غیبت ہے امام کی، یعنی بس اوقات امام ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ ہم بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم پہچانتے نہیں، اور بس اوقات غیبت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں پہلے معنی کی غیبت ہے اور کہاں دوسرے معنی میں غیبت پائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض ایسی محفلیں ہیں کہ اگر امام ظاہراً وہاں پہ تشریف لے آئیں تو پہچانے جائیں گے، جو کہ غیبت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ جیسے ہم یہ کہیں مثلا نجی محافل میں، ایسے پروگراموں میں جہاں سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایسے مقام پہ اگر ہمارے امام آئیں تو وہ اس انداز میں آئیں گے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ لیکن عمومی جگہوں پر جیسے مثلا بازار میں ہم ایک دوسرے، سب لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو ایسے مقام پہ اگر امام تشریف لاتے ہیں تو انہیں اس معنی میں غیبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن پہچان نہیں سکتے، اور یہ ان کی غیبت کے ساتھ ناسازگار نہیں ہے، لہٰذا اس انداز میں امام کی غیبت موجود ہے۔
غیبت کے بارے میں ایک اہم نقطہ بتانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ غیبت یوں نہیں کہ سب سے پہلے حجت خدا یہ ہمارے زمانے کے امام ہی ہیں جو کہ غائب ہوئے، نہ بلکہ یہ خدا کی سنت رہی ہے کہ اپنی حجتوں کو مختلف موقعوں پر ان کی قوموں سے دور کر لیتا تھا، اور مختلف انبیاء ہیں کہ جنہوں نے یہ غیبت اختیار کی پروردگار کے حکم سے، کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر، کہ جس کی جو مصلحت خدا بہتر جانتا ہے۔ اور جو انبیاء جن کو غیبت اختیار کرنا پڑی ان کی فہرست بھی طویل فہرست ہے، جن میں سے چند کے نام میں لیے دیتا ہوں، جن میں سے حضرت ادریس ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت دانیال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جو خدا کے حکم پہ اپنی قوموں سے کسی نہ کسی وقت میں دور کیے گئے اور انہیں پردہ غیبت میں رکھا گیا۔ اس بارے میں امام صادق علیہ السلام سے ایک معروف روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی بھی غیبت اختیار کریں گے کہ جس کی مدت طولانی ہوگی، یعنی طویل مدت کی یہ غیبت ہوگی۔ راوی پوچھتا ہے کہ وہ کیوں غائب ہوں گے، کیوں پردہ غیبت میں جائیں گے؟ تو امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ خداوند عالم کا یہ ارادہ ہے کہ انبیاء کی غیبت کی سنت آپ میں ظاہر ہو، یعنی یہ انبیاء کی سنت رہی ہے غیبت، اور یہ سنت یہی انبیاء کی سنت ہے کہ جو ہمارے امام میں بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ امام کس حکمت کے تحت پردہ غیبت میں کی، آخر وہ کیا وجوہات تھی یا وہ کیا فوائد تھے کہ جن کی بنا پہ ہمارے امام کو یہ غیبت اختیار کرنا پڑی، یا وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ امام کو ہم سے دور کیا گیا؟ دیکھیں اس کے جواب میں جو اصلی علت، جو اصلی وجہ ہے امام کے غیبت کی، وہ وجہ ہمیں بتائی نہیں گئی، یہ وجہ ہم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، اور ہمیں یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور غیبت کی یہ اصلی وجہ جو ہے یہ ہمیں بتائی نہیں گئی۔ اور اس کے بارے میں بھی امام صادق علیہ السلام سے معروف حدیث ہے، فرماتے ہیں بے شک صاحب العصر کے لیے ایک ایسی غیبت ہے کہ جس میں ہر اہل باطل شک و تردید کا شکار ہو جائے گا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غیبت کافی طولانی ہوگی، اس کے طولانی ہو جانے کی وجہ سے لوگ شک کرنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں معلوم امام موجود بھی ہیں یا نہیں، امام آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہاں صرف اہل ایمان ہیں کہ جو اس عقیدے پر ثابت قدم رہیں گے۔ راوی نے آپ کی غیبت کی وجہ معلوم کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کی وجہ ایک ایسا امر ہے جس کو تمہارے سامنے بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں۔ غیبت اسرار الہی میں سے ایک سر ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کی جو علت ہے یہ امام خود جانتے ہیں۔ امام کا جو جملہ ہے کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں، یعنی امام اس کی وجہ جانتے ہیں لیکن امام کو اجازت نہیں کہ لوگوں کو بیان کریں۔ بس یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ یہ وجہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ اور امام اپنی بات کو ادامہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم صاحب حکمت ہے اور ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اس کے کاموں میں کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے، اگرچہ ہمیں ان کاموں کی وجوہات کا علم نہ بھی ہو، یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حتماً اس کے اندر چونکہ یہ غیبت خدا کے حکم پہ ہے اور خدا حکیم ہے تو حتماً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جو حکمت ہے اس کی جو اصلی وجہ ہے یہ جب امام کا ظہور ہوگا تو تقریباً واضح ہو جائے گی تمام لوگوں کے لیے کہ بالآخر یہ غیبت کیوں اختیار کی گئی تھی، لیکن اس وقت تک کے لیے اس کی جو اصلی وجہ ہے وہ ہم سے چھپائی گئی ہے۔ بہرحال یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ غیبت کی اصلی وجہ وہ ہمیں نہیں بتائی گئی۔ البتہ اس کے اندر چند حکمتیں موجود ہیں کہ جس کی طرف مختلف احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ حکمتیں یوں ہیں، مثلا جن میں سے پہلی حکمت جو بیان کی گئی ہے کہ امام کو کیوں غائب کیا گیا، ہم سے کیوں ہماری نظروں سے اوجھل کیا گیا، تو وہ ہے عوام الناس کی تعدیب اور تنبیہ کے لیے کہ جب یہ نعمت امت کے پاس موجود تھی تو امت نے اس کی قدر
نہیں کی. اس کی جو اہمیت تھی اس کا خیال، اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا، لہذا نتیجے میں ان کو سزا دیتے ہوئے حجت خدا کو ان سے چھین لیا گیا. جب یہ نعمت کی قدر نہیں کر سکے تو ان سے اس نعمت کو چھین لیا گیا. یہ ایک حکمت ہے کہ جو احادیث میں بیان کی گئی ہے. دوسری جو حکمت بیان کی گئی ہے کہ امام کیوں پردہ غیبت میں تشریف لے گئے، تو وہ اس وجہ سے تاکہ امام کی گردن پر کوئی عہد و پیمان نہ ہو، کسی کی بیعت کا توق نہ ہو، اور اس اعتبار سے امام آزاد ہوں. بالآخر جب بھی کسی کوئی انقلاب لانا مقصود ہوتا ہے تو کچھ گروہ جو انقلاب لاتے ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے، تاکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں، بعض گروہوں کے ساتھ، بعض حکومتوں کے ساتھ الحاق کر لیتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ، ہماری جو تحریک ہے، ہماری جو نہضت ہے وہ اوروں کے خلاف ہے، ہماری نہضت آپ کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمارے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیے گا. مثلا ہمیں آپ کے علاقے سے گزرنا ہے، ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، یا چونکہ ہمارا دشمن مشترک ہے آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہم مل کے اس موجودہ حکومت کا یا اس گروہ کا اس موجودہ حکومت کا تختہ الٹتے ہیں یا اس گروہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اب امام نے چونکہ جب تشریف لانا ہے تو یہ چیز واضح ہے کہ تمام ظالموں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. امام نے کسی ظالم کو چھوڑنا نہیں ہے، لہذا کسی سے بھی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا. بس اگر امام علیہ السلام حضور کی حالت میں ہوں اور حاضر اور ظاہر ہوں تو مجبور ہوں گے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے میں، اور اگر غیبت میں ہیں تو امام اس چیز سے آزاد ہوں گے کہ کسی کے ساتھ معاہدہ کریں. پس جب وہ ظہور لائیں گے، جب وہ تشریف لائیں گے تو آزادی کے ساتھ وہ تمام ظالمین کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے. اس کے علاوہ جو وجہ بیان ہوئی ہے، جو تیسری حکمت بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے لوگوں کا امتحان، یعنی غیبت کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیا جا رہا ہے. اور لوگوں کا امتحان بالآخر جب خدا امتحان لیتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ خدا نہیں جانتا کہ لوگ اس امتحان میں پورا اتریں گے یا نہیں، بلکہ خدا جانتا ہے کہ لوگ اس امتحان میں کس سطح پہ ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی لوگوں کی سطح علمی کیا ہے، یا لوگ کیسا امتحان دے سکتے ہیں. بلکہ امتحان کی غرض و غایت جب بھی پروردگار امتحان لیتا ہے تو اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ایک چیز پیدا کرنا، ان کے اندر استعداد کو بڑھانا، ان کے اندر قابلیت ایجاد کرنا کہ یہ جس چیز کا امتحان لیا جا رہا ہے اس میں وہ کامیاب ہو سکے. جیسے ہم اسکولوں میں امتحان لیتے ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں کہ اگلی کلاس میں جا سکے، لیکن بس اوقات ہم امتحان اس وجہ سے لیتے ہیں تاکہ اس کو کوئی چیز سکھا سکے. جیسے مثلا کسی بچے کو چلنا سکھایا جاتا ہے، کسی بچے کو مثلا سائیکل، موٹر سائیکل چلانا سکھائی جاتی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ چلانا نہیں جانتا یا وہ چلنا نہیں جانتا، یعنی بس اگر اسے ہاتھ پکڑ کے چلایا جاتا ہے اور بس اگر اس کے ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں، اس کے جو ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں تو اس لیے نہیں چھوڑے جاتے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ چل سکتا ہے یا نہیں، نہ، ہمیں معلوم ہے کہ وہ نہیں چل سکتا، اس وجہ سے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ اب چل سکے، وہ چلنا سیکھ سکے. یا اگر ہم سائیکل چلاتے ہیں، ایک دفعہ پکڑتے ہیں اور ایک دفعہ اسے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کو سائیکل چلانا آ جائے. بس یہ جو امام کو جو پردہ غیبت میں لے جایا گیا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے. لوگوں کا امتحان لیا جائے یعنی ان کے اندر استعداد پیدا کی جائے کہ وہ اس آخری حکومت کو قبول کر سکیں، وہ اس قابل ہو سکیں کہ اپنے امام کی حکومت کو، اپنے پروردگار کی اس عادلانہ حکومت کو اپنے اوپر لاگو کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ جب امام آئیں اور حکومت نافذ کریں تو ہم لوگ ان کی عدالت کی شدت کی وجہ سے ان کے مقابلے میں آ جائے. نہ ایسا نہ ہو، اس وجہ سے امام کو ہم سے اوجھل کیا گیا تاکہ ہم اپنے اندر یہ استعداد پیدا کر سکیں کہ امام کی حکومت کو قبول کر لیں. اور اس کے علاوہ جو حکمت بیان ہوئی ہے، جو چوتھی حکمت جو بیان ہوئی ہے کہ امام کو اس وجہ سے پردہ غیبت میں لے جایا گیا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی جان کی حفاظت کی جا سکے.
امام کی جان کی حفاظت کی جا سکے اور امام کی جان کو کسی بھی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ یہاں اس میں عام طور پہ دو سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آیا امام کو اپنی جان کا خوف ہے، آیا امام ڈرتے ہیں، آیا امام شجاع نہیں ہے، یا شہادت جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، آیا امام ایسی شہادت سے کہ جب ان کے تمام اجداد تمام ائمہ معصومین نے بڑے فخر سے اس شہادت کو گلے لگایا ہے تو آیا امام اس شہادت کو قبول کرنا نہیں چاہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام کو کوئی خوف نہیں ہے، امام کو ترس نہیں ہے، امام شجاع ہیں، شجاعت کے ساتھ تمام اقدامات کریں گے، لیکن شہادت اس وقت اہمیت رکھتی ہے کہ جب کسی انسان کی شہادت سے کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہو، کوئی فائدہ ہو، کوئی نتیجہ دے۔ لیکن یہ جو امام ہیں، ہمارے جو آخری امام ہیں، یہ آخری حجت الہی ہے، یہ خدا کا ذخیرہ ہے جسے خدا نے بچا کے رکھا ہے تاکہ تمام انبیاء اور تمام ائمہ کی زحمات کا نتیجہ اس کے ذریعے ظاہر کر سکیں اور زمین پر پروردگار کی الہی اور عادلانہ حکومت کو نافذ کر سکیں۔ جب یہ امام ہی اپنے اس مقصد میں پہنچنے سے پہلے اگر شہید کر دیے جائیں تو گویا تمام انبیاء اور تمام ائمہ کی زحمات یہاں پہ ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا امام کی شہادت میں نہیں بلکہ امام کے زندہ رہنے میں مصلحت ہے، لہٰذا اس وجہ سے امام کو پردہ غیبت میں رکھا گیا تاکہ ان کی جان محفوظ رہ سکے۔ دوسرا شبہ یہاں پہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر امام ظاہر ہوتے تو آیا خدا ان کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ ظاہر میں رہتے ہوئے آیا ان کی جان کو بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا چاہے تو جان بچا سکتا ہے، لیکن پروردگار عام طور پر طبی علتوں کے ساتھ اس دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، یعنی ایسا نہیں کرتا کہ مثلا خدا نخواستہ اگر کوئی امام کی طرف مثلا تلوار اٹھاتا ہے تو امام کے اوپر تلوار کا اثر نہ ہو، یا اگر کوئی گولی چلاتا ہے تو اس گولی کا اثر نہ ہو، نہ، بلکہ خدا یہ غیر طبی طریقہ ہو جائے گا۔ خدا ان چیزوں کی حجتوں کی حفاظت یا دنیا کے اندر جو نظام چلا رہا ہے ان کو طبی طریقے سے چلاتا ہے، اور طبی طریقے سے جو خدا جان کو بچانا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ امام کو غیبت میں لے جائے، یعنی پروردگار ہی نے امام کی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں پردہ غیبت میں لے گیا ہے تاکہ امام کی جان محفوظ رہ سکے۔ بس چونکہ معجزانہ انداز میں امام کی جان بچانا مقصود نہیں ہے بلکہ طبی انداز میں بچانا چاہتا ہے، لہٰذا ان کو پردہ غیبت میں لے جایا گیا۔ خوب، یہ چند حکمتیں ہیں کہ جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ امام کو کیوں اس دنیا میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیا گیا۔ البتہ یہ غیبت جو امام کی جو غیبت ہوئی ہے، یہ غیبت یوں نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ یہ غیبت رونما ہو گئی ہو، بلکہ امت کو اس کے لیے بہت عرصے سے تیار کیا جاتا رہا ہے اور مرحلہ وار یہ غیبت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کے دور سے ہی اور تمام ائمہ نے ہی غیبت کا وعدہ دیا ہے، غیبت کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ بہت سخت غیبت ہوگی، لوگوں کو پہلے سے تیار کیا گیا ہے اس غیبت کے لیے۔ اور اس کے بعد بھی جب امام کی غیبت ہوئی تو یوں نہیں کہ ایک ہی دفعہ غیبت ہو جائے، بلکہ مرحلہ وار اس طرح سے کہ پہلے غیبت صغرا ہوئی اور اس کے بعد جو اصلی غیبت ہے غیبت کبریٰ وہ بعد میں رونما ہوئی۔ بس پہلے مقدمتاً غیبت صغرا کو رکھا گیا تاکہ امت اس قابل ہو سکے کہ اس غیبت کے جب امام کو ان سے دور کیا جائے تو یہ اس غیبت کو برداشت کر سکیں۔ بس پہلے مرحلے پر غیبت صغرا ہوئی اور اس کے بعد غیبت کبریٰ ہوئی۔ غیبت صغرا، اس کو غیبت صغرا کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ زمانے کے اعتبار سے یہ محدود تھی، یہ کم تھی، چھوٹی غیبت تھی، اس لیے اس کو صغرا کہتے ہیں، اور کبریٰ چونکہ بڑی غیبت تھی۔ بہرحال ان کے درمیان چند فرق پائے جاتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو غیبت صغرا کی جو خصوصیات ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ غیبت صغرا جو ہے یہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا جو پہلا
امام زمانہ کی حکومت کا یا امامت کا جو پہلا دن ہے وہی غیبت کا پہلا دن ہے، یعنی 260 ہجری میں کہ جب امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو غیبت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ غیبت تقریباً 70 سالہ زمانے پر محیط ہے۔ یہ غیبت 70 سال کی ہے اور تقریباً 329 ہجری میں یہ غیبت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی اگلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس غیبت صغریٰ میں امام کے نائب ہوا کرتے تھے اور وہ نائب خود امام معصوم انتخاب کرتے تھے، اور وہ جو نائب ہیں کل 4 نائب ہیں جو اس دوران مقرر کیے گئے ہیں۔ کل 4 نائب 70 سال کے زمانے میں 4 نائب ہیں جنہیں نواب اربع بھی کہا جاتا ہے، نواب اربع بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں عوام الناس کا جو رابطہ تھا امام کے ساتھ وہ انہی نائبین کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس میں کسی حد تک ملاقات کی بھی گنجائش موجود تھی، انہی نائبین کے توسط سے لوگ سوالات بھی کرتے تھے انہی نائبین کے توسط سے، اور امام کی طرف سے جوابات بھی پاتے تھے۔ بس غیبت صغریٰ اس قسم کی غیبت ہے کہ ایک تو اس کے اندر نائب موجود ہے، نائب خاص موجود ہے جس کو خود امام مشخص کرتے ہیں، اس میں کسی حد تک ملاقات کی گنجائش موجود ہے، اور اس میں لوگ جو ہے وہ خود امام سے سوال پوچھتے تھے اور امام کی طرف سے جوابات آتے تھے، اور جو جوابات آتے تھے ان کو توقیعات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غیبت کے زمانے میں کل 4 نائب گزرے ہیں امام کے، جن کے نام بالترتیب یوں ہیں۔ سب سے پہلے نائب عثمان بن سعید، ان کو خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ کا نائب مقرر کیا ہے۔ خود پہلے یہ خود امام عسکری علیہ السلام کے نائب تھے، بلکہ ان سے بھی پہلے یہ امام علی نقی علیہ السلام کے نائب یا ان کے وکیل تھے۔ بس امام زمانہ سے پہلے یہ گزشتہ 2 اماموں کے وکیل رہ چکے ہیں، اور ان کے بعد یہ امام زمانہ علیہ السلام کے بھی نائب رہے ہیں۔ ان کی جو نائبیت کا جو زمانہ ہے یہ 267 ہجری تک یہ امام کے نائب رہے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند محمد ابن عثمان ابن سعید وہ نائب بنے ہیں کہ جو 305 ہجری تک رہے ہیں۔ یہ اور ان کے بعد آنے والے دونوں نائبین کو خود امام زمانہ علیہ السلام نے مقرر کیا ہے۔ محمد بن عثمان کی وکالت کا جو زمانہ ہے یا نیابت کا جو زمانہ ہے یہ 305 ہجری تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد امام کے جو تیسرے نائب ہیں وہ ہیں حسین بن روح نوبختی ہیں، اور ان کا جو زمانہ ہے وہ 326 ہجری تک ہے۔ یہ کل 21 سال تک امام کے نائب رہے ہیں، اور اس کے بعد مختصر مدت کے لیے ان کے چوتھے نائب ہیں وہ علی بن محمد سمری، یعنی 326 سے لے کے 329 ہجری تک یہ امام کے نائب رہے ہیں۔ جب ان کی وفات کا دن نزدیک آیا تو امام کی طرف سے ان کو ایک خط ملا جس میں یہ لکھا گیا تھا، جس میں ان کی وفات کی خبر بھی انہیں دی گئی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی تھی کہ تم نے اپنے بعد کسی کو اپنا نائب نہیں بنانا، اور اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پس ان کی وفات کے ساتھ یعنی چوتھے نائب کی وفات کے ساتھ جو 329 ہجری میں ہوئی ہے غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور غیبت کبریٰ 329 ہجری سے لے کے ابھی تک جاری ہے، اور یہ کب تک رہے گی یہ خدا کے علم میں ہے اور کوئی انسان بھی اس کو نہیں جانتا۔ یہ جو نواب اربع تھے امام کے جو 4 نائبین تھے، ان کی جو خصوصیات تھی، ان کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ معاشرے کی سرپرستی کر سکتے تھے، یعنی مینجمنٹ ان کے اندر عمدہ انداز میں پائی جاتی تھی۔ اس مینجمنٹ کے علاوہ جو خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ ایک تو ایمانت داری تھی، ان کی دینداری تھی، ان کی پاکیزگی و پاک دامنی تھی، عدالت تھی، اور سب سے اہم چیز اسرار اہل بیت کو چھپانا، کہ غیبت کے اس دور میں جب کہ دشمن امام زمانہ کے کھوج میں ہے اور انہیں ہر اعتبار سے ختم کر دینا چاہتا ہے،
اور یہ امام کے نائب ہیں، ان کی ایک اہم ذمہ داری یہ تھی کہ امام کے رازوں کو راز رکھیں اور دوسروں پہ افشا نہ ہونے دیں، اور یہ اہم خصوصیات ان تمام نائبین کے اندر پائی جاتی تھی۔ بس اس کے بعد سے یعنی 329 سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جو ابھی تک جاری و ساری ہے، اور اس غیبت میں اس میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ غیبت صغریٰ سے مختلف ہیں۔ ایک تو اس کا زمانہ مشخص نہیں ہے، زمانہ اس کا طولانی ہے، دوسرا اس کے اندر جو نائبین امام ہیں، امام کے نائب اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو نائب خاص نہیں بلکہ نائب عام کہا جاتا ہے، یعنی ان کی خصوصیات بیان کر دی گئی ہیں کہ ایسے شخص کو امام کا نائب کہا جائے گا، لیکن ایسے شخص کو خود امام آ کے مشخص نہیں کریں گے۔ اور اگلی جو خصوصیت ہے وہ ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ یہ نائب ائمہ کے ساتھ یا امام زمانہ، یہ نائب امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح مربوط نہیں ہوتے کہ جب چاہیں انہیں خط لکھ سکیں یا لوگوں کی ملاقات کروا سکیں یا لوگ خط لکھیں اور ان کا جواب امام سے تحریری شکل میں لے کے دے سکیں، در حالی کہ غیبت صغریٰ کے اندر یہ چیزیں موجود تھی۔ بس یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اور اس میں جو شرائط بیان ہوئی ہیں کہ جو زمانے کے حالات سے آگاہ ہے اور ہماری حدیثوں کی حفاظت کرتا ہے ان کو، اور عدالت جس کے اندر موجود ہے ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ امام کی نیابت میں آ کے لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کریں۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ ہے کہ جس کا آغاز 329 ہجری میں ہوا اور آج تک یہ غیبت جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور ہم کیسے اس غیبت کے زمانے کو گزاریں۔ غیبت صغریٰ میں تو ہمارے پاس نائبین خاص موجود تھے جو امام علیہ السلام سے رابطہ رکھتے تھے اور ان سے ہماری مشکلات پوچھ کے ہمیں بتا دیا کرتے تھے۔ اس غیبت کبریٰ کے بارے میں ائمہ نے جو راستہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں غیبت خاصہ تو نہیں ہوگی، اس میں نیابت خاصہ تو نہیں ہوگی، لیکن نیابت عامہ ہوگی، یعنی اس میں کچھ صفات بتا دی گئی ہیں علماء کی، فقہا کی، کہ ایسے فقہا حجت ہوں گے امام کی طرف سے اور ہمیں ایسے فقہا کی پیروی کرنا ہے۔ حدیث میں موجود ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ فرماتے ہیں کہ موجودہ حالات میں یعنی غیبت کبریٰ میں جو بھی مسائل پیش آئیں گے، جو بھی حوادث رونما ہوں گے، جو واقعات ہوں گے، ان میں ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں، یعنی جو ہماری حدیثوں کے محافظ ہیں، جن کے پاس ہماری حدیثیں موجود ہیں، کہ وہ میری حجت ہیں تمہارے اوپر اور میں اللہ کی حجت ہوں ان کے اوپر۔ یہ حدیث واضح طور پر ولایت فقیہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی بیان کر رہی ہے کہ غیبت کبریٰ کے دور میں ایسے فقہا کہ جو ائمہ کی احادیث کو اپنے پاس سنبھالے ہوئے اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ایسے فقہا وہ رہبر اور پیشوا ہیں۔ بعض لوگ یہاں قائل ہیں کہ یہ تو علماء کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے فقہی مسائل پوچھے جائیں جیسے کہ مراجع تقلید، تو یہاں پہ یہ عرض کرنا ہے یہاں مراد مراجع تقلید نہیں ہے، چونکہ اگر ہم تعبیر دیکھیں تو وہ حوادث الواقعہ کہہ کے بیان ہوا ہے۔ اس وقت تک کبھی بھی فقہی مسائل کے لیے یہ تعبیر استعمال نہیں ہوتی تھی۔ اس سے پہلے فقہی مسائل کے لیے جو تعبیر استعمال ہوتی تھی وہ حلال و حرام کے مسائل بیان کی تعبیر استعمال ہوتی تھی یا احکام کی تعبیر استعمال ہوتی تھی، فقہی مسائل کے انداز میں بیان کیا جاتا تھا، کبھی بھی حوادث واقعہ کی تعبیر کو بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فقہی مسائل مراد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہی جو سوال کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس وقت مومنین کے لیے یہ بات واضح تھی کہ جب ہمیں فقہی مسائل پیش آتے ہیں تو ہم نے کن کی طرف رجوع کرنا ہے،
چونکہ حکومت اسلامی کا سلسلہ کافی پھیل چکا تھا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام مثلا مدینہ میں ہوتے تھے یا سامرہ کے اندر موجود ہوتے تھے، لیکن سرزمین اسلامی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہوتی تھی اور دور کے رہنے والوں کی رسائی اپنے امام تک نہیں ہوتی تھی، اور لوگ یہ جانتے تھے کہ ایسے موقع پہ کن کی طرف رجوع کرنا ہے، چونکہ ائمہ نے بتایا ہوا تھا کہ مثلا ایسے موقع پہ ہمارے جو وکلاء ہیں مثلا یونس ابن عبد الرحمن، زکریا ابن آدم کی طرف ائمہ نے رجوع دیا ہوا تھا کہ ان کی طرف مراجعہ کریں۔ بس یہاں جو تعبیر آگے بدلتی ہے کہ حوادث واقعہ کی طرف، پیش آنے والے حوادث کی طرف وہ ایسے فقہا کی طرف رجوع کیا جائے، تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ وہ فقہی مسائل نہیں ہیں بلکہ یہ وہ اجتماعی مسائل ہیں، اور حوادث واقعہ کی تعبیر بھی اجتماعی مسائل کے بارے میں آتی ہے۔ بس یہاں سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ یہ ولایت فقیہ یہاں پہ مراد ہے یا حکومت اسلامی کا حاکم یہاں پہ مراد ہے، اور خصوصاً اس کے بعد یہ جو تعبیر آتی ہے فَإِنَّهُ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، فقہی مسائل میں تو اس طرح کی حجت کی ضرورت نہ تھی، اور یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ تم پر میری حجت ہے، یہ حجت کا جو کلمہ استعمال ہو رہا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اجتماعی مسائل ہیں۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ اس کو ہم صحیح انداز میں سمجھ سکیں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک امام علی نقی علیہ السلام سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کروں جو اسی ضمن میں بیان ہو رہی ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایسے علماء نہ ہوتے جو امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں لوگوں کو آپ کی طرف دعوت دیتے اور ان کی امام کی طرف رہنمائی کرتے، نیز محکم دلیلوں سے دین کی حمایت نہ کرتے، اور اگر نہ ہوتے ایسے بابصیرت علماء جو خدا کے بندوں کو شیطان اور شیطان صفت لوگوں نیز دشمنان اہل بیت کی دشمنی کے جال سے نجات دیتے، تو پھر دین خدا پر کوئی بھی باقی نہ رہتا۔ لیکن انہوں نے یعنی ان علماء نے شیعوں کے دلوں، شیعوں کے عقائد اور ان کے افکار کی بھاگ دوڑ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لیا، جیسا کہ کشتی کا ناخدا کشتی کے مسافروں کے امور کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے۔ اور بعد میں ایک بڑا اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ علماء خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین بندے ہیں۔ یہ حدیث احتجاج تبرسی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مزید امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ معاشرے کے جو رہبر ہیں ان کے اندر کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی غیبت کبریٰ میں جو ہمارے پیشوا اور ہمارے رہبر ہوں گے ان کی خصوصیات کو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فقہاء کرام اور علماء دین میں سے جو شخص ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یعنی گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچتا ہو، اپنے اور مومنین کے عقائد اور دین کا محافظ ہو، اور اپنے نفس اور خواہشات کی مخالفت کرتا ہو، اور اپنے مولا اور آقا اور امام کی اطاعت کرتا ہو، تو مومنین پر واجب ہے کہ اس کی پیروی کریں۔ اور بعد میں بیان فرماتے ہیں اور صرف بعض شیعہ ہیں جو ایسے ہوں گے، یعنی تمام شیعہ فقہا بھی ایسے نہیں ہوں گے بلکہ بعض شیعہ فقہا ہیں جو کہ ایسے ہوں گے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مسائل کو سمجھ سکیں اور غیبت کبریٰ میں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔